اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم وہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور جو ان کے عشق کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر میں درود شریف وظیفہ آن لائن میں حاضر ہوں، اور درود شریف وظیفہ آن لائن چینل کے معزز حاضرین و ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج میں آپ کو بہت خاص بات بتاؤں گی۔ بات چیت کرتے وقت کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے بات چیت کرتے وقت ان باتوں سے پرہیز نہیں کیا تو آپ ایک تباہی کا شکار ہو جائیں گے، بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جب بات چیت کر رہا ہو تو اسے کن باتوں کا پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر وہ بات چیت کرتے وقت ان باتوں کا پرہیز نہیں کرتا تو واقعی وہ بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک لیڈی آئی میرے پاس اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو ہے کہ وہ پریشان رہتی ہیں ہر وقت، جو ہے کہ کوئی بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہر مسئلہ جو ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تباہی کا شکار رہتی ہیں، بربادی کا شکار رہتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کے بات چیت کرنے کا انداز کیا ہے، آپ بات چیت کس طرح کرتی ہیں، کیونکہ میرے مائنڈ میں سیدھا وہی کلک ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی ہوں۔ تو میں نے بولا آپ بات چیت کس طرح کرتی ہیں، بات چیت کرتے وقت آپ کا کیا انداز ہوتا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے کہ اونچی آواز میں بات کرتی ہوں، بہت زیادہ اونچی آواز میں بات کرتی ہوں، اور اکثر کبھی کبھی میں یہ کرتی ہوں کہ دوسروں کی آواز پہ کس دیتی ہوں، یعنی جو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اسی کی آواز بنا کر میں مذاق میں اسی کی آواز جو ہے کہ بناتی ہوں، کسی پہ ایپ چینی بھی کر دیتی ہوں، یعنی نقطہ چینی کر دیتی ہوں کسی کی بات میں۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ بات چیت کرتے وقت کچھ باتوں کا پرہیز نہیں کر رہی ہیں۔ تو آج اپنی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ بات چیت کرتے وقت کن باتوں کا پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر پرہیز نہیں کریں گے تو بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پاس ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتا رہی ہوں۔ یہ بھی ایک طریقے سے ایک عمل ہی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو سدھار لیں، یعنی بات چیت کرنا بھی آپ کے عمل میں شامل ہے، اگر آپ اس عمل کو سدھار لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو جب اس لیڈی نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ بہت پریشان رہتی ہیں، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بات چیت کرنے کا تو انداز اس طرح ہے، اور وہ اس بات چیت کرنے کے انداز کو اچھا سمجھ رہی تھی۔ تو آگے سنیے، میں نے ان کو کہا کہ آپ بات چیت صحیح انداز میں نہیں کرتی، جبکہ قرآن شریف میں بھی، حدیث کی روشنی میں بھی بات چیت کرتے وقت کچھ باتوں کا پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ قرآن شریف میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ترجمے میں آیا ہے کہ بات چیت کرتے وقت ان باتوں کا پرہیز کریں۔ یہ اتنی بڑی مقدس کتاب میں بھی بتایا گیا ہے کہ بات چیت کرتے وقت ان باتوں کا پرہیز کریں۔ تو آپ ان باتوں کا پرہیز کریں گی، انشاءاللہ آپ کے کام میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ میں نے اس عورت سے کہا، اور آپ کبھی تباہی کا شکار نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن شریف میں بھی ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور کسی سے بات کرے تو ہولے سے بول، یعنی ہلکے بول، آوازوں میں بری سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اب آگے سنیے، ایپ چینی اور آواز کسنا، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ۔ ہر شخص جو لوگوں کی ایپ چینی کرتا اور ان پر آواز سے کستا اس کی بڑی تباہی ہے۔ یعنی بعض انسان کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایپ بھی چینی کرتے ہیں، یعنی نقطہ چینی کر دیتے ہیں۔ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی خامی نکال رہے ہوتے ہیں، اس میں نقطہ چینی کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات میں۔ بھائی آپ کو اس سے کیا ہے، کوئی کسی طریقے سے بات کرے، آپ ان کی بات پہ ایپ چینی کیوں نکال لیں؟ اور وہ جس طرح سامنے والا بات کرتا ہے اس کی آواز بنا کر اس کی آواز سے کستا ہے،
کیا میں نے بولا؟ اور ان پر آواز سے کستا ہے اس کی بڑی تباہی ہے۔ تو جب آپ اس طرح بات کریں گے تو آپ ایک بڑی تباہی کا شکار ہو جائیں گی۔ تو میں نے اس عورت کو یہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ آپ دھیمے بولا کریں، کیونکہ آپ اونچی آواز سے بولتی ہیں وہ گدھوں کی آواز میں شمار ہوتا ہے، اور یہ جو آپ ایپ چینی کرتی ہیں، یعنی جو لوگوں کی باتوں پر ایپ چینی کرنا اور ان پر آواز سے کسنا، یہ بہت برا ہے گفتگو کرتے وقت۔ تو آپ اپنے بات چیت کرتے وقت اپنے اس اعمال کو بہترین کر لیں گی۔ جو آپ بات کر رہی ہیں، بات آپ صحیح انداز میں کریں گی، صحیح ڈھنگ میں کریں گی، جو قرآن شریف میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح آپ کو بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ ان باتوں کا پرہیز کریں۔ کن باتوں کا پرہیز کرنا ہے؟ کہ آپ کو تیز آواز میں نہیں بولنا، ان باتوں کا آپ پرہیز کریں۔ کسی کی بات پر آپ کو ایب چینی نہیں کرنی، یعنی نقطہ چینی نہیں کرنی، اور کسی ان پر آواز سے کسنا نہیں ہے، یعنی ان پر آواز سے کستا ہے تو اس کی بڑی تباہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آواز کسی کی کسنی نہیں چاہیے، یعنی مثلا مثال کے طور پر کسی کی آواز بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان باتوں کا پرہیز کر لیں گے تو آپ بڑی تباہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ انسان جو ہے کہ خود ہی اپنے برے جو ہے کہ اعمال کی وجہ سے اپنی بربادیوں کا خود ہی شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھی کر سکتا ہے اور وہ برا بھی کر سکتا ہے، مگر انسان خود ہی اپنا برا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ برے اعمال جو ہے کہ دنیا میں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا برا اعمال ہے کہ بات چیت کرتے وقت آپ ایسے انداز میں کریں گے تو یہ بہت برا اعمال جو ہے کہ شمار ہوتا ہے، اور جب یہ برا اعمال شمار ہوگا تو ظاہر بات ہے آپ بڑی تباہی کا شکار ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کن باتوں کا آپ پرہیز کریں، آپ کو انہی باتوں کا پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ بات چیت کرتے وقت کن باتوں کا پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آپ ان باتوں کا پرہیز کریں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔